قسم سے کہتا ہوں میرے برادران ذیوقار، قیامت کے روز فرقوں کا حساب نہیں ہوگا، قیامت کے روز اعمال کا حساب ہوگا۔ حشر کو فرقے نہیں، اعمال دیکھے جائیں گے، جتنے بد اعمال ہیں بدحال دیکھے جائیں گے۔ یہ جو آپ پاکستان کی حد سے باہر نکل جائیں، آپ جب پاکستان سے پرواز کر کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو فرقے کا وجود نہیں ملے گا۔ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی قربانی اللہ کی قربت دیتی ہے، قربانی اللہ کی قربت دیتی ہے، قربانی سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دمبے کا سائز نہیں پہنچتا، اللہ کریم کو لیلے کا سائز نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں آپ کے لیلے کا گوشت اور خون بھی نہیں پہنچتا، ہمیں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ ہمیں تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ اخلاص۔ گویا اخلاص کی ضرورت ہے بھائی، اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ What is the philosophy of this type of sacrifice؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا۔ آگے بات کیا ہے؟ آگے بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جانور ذبح کرنا یہ ایک علامتی ہے، یہ علامتی ہے۔ اصل فلسفہ یہ ہے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ میں نے ایک بار غور کیا کہ سجدے کا فلسفہ کیا ہے۔ حاجی صاحب غور کیا کہ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ مجھے غور کرنے میں پتہ چلا کہ شاید زندگی میں ابھی ایک بھی نہیں ہوا سجدہ۔ میں ابھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کریں گے کہ کیا کوئی ایک سجدہ میرا ہو چکا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ میں نے سجدے میں کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنے ٹیک دیے، کہتے ہیں فلاں فوج کی جنگ ہوئی گھٹنے ٹیک دیے۔ بھائی گھٹنے ٹیکنا محاورہ ہے، کیا مطلب؟ بولے شکست کھا جانا، سارے بولے شکست کھا جانا۔ سجدے میں آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں کس کے آگے؟ کہ یا اللہ تو جیتا میں ہار گیا، یا اللہ تو جیت گیا میں ہار گیا، میں ہینڈز اپ ہو گیا بس۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہاتھ نیچے کر کے اللہ اکبر، کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا اللہ اکبر، ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، ہینڈز اپ ہو گئی۔ بھائی فلاں فوج ہینڈز اپ ہو گئی، کیا مطلب؟ ہم نے آپ کے خلاف نہیں لڑنا، ہینڈز اپ۔ دو دشمن آمنے سامنے آتے ہیں، ایک ہتھیار پھینک کے ایسے ہو جاتا ہے بس بھائی بس میری بس ہو گئی۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یا اللہ میں ہینڈز اپ ہو گیا، اب میں نے تیری مخالفت نہیں کرنی۔ گھر میں ٹی وی چلتا ہے، مخالفت شروع کر دی، گھر میں عورتیں ننگے سر، مخالفت شروع کر دی، سود کا کاروبار ہوتا ہے، مخالفت شروع کر دی، گالی گلوچ ہو رہی ہے، مخالفت شروع کر دی، فرقے بازی کی جان نہیں چھوڑنی، اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم کہتے ہیں نہیں ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے بازی میں نہ پڑو۔ ہم کہتے ہیں نہیں ساڑھے پیر صاحب نے کیا ہے، یہ ضروری ہے، ہمارے ساتھیوں نے بڑوں نے بتایا ہے فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا، انہوں دی گالی نہیں سننی۔ What is this؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم کہتے ہیں نہیں فرقہ ضروری ہے۔ ہم نے تو اللہ کی مخالفت شروع کر دی۔ نماز کہاں گئی آپ کی جب آپ نے کہا یا اللہ میں ہینڈز اپ ہو گیا، اللہ اکبر، کوئی نہیں بڑا، تو بڑا ہے۔ اب سجدہ کیا کہتا ہے؟ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ What is the philosophy of prostrate and obeisance to Almighty Allah؟ اللہ کے حضور سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، ادھر سجدہ، میں نے اپنا دماغ رکھ دیا،
اللہ کے حضور، میں نے اپنی آنکھیں رکھ دیں اللہ کے حضور، میں نے گھٹنے ٹیک دیے اللہ کے حضور، میں نے اپنے ہاتھ اللہ کے قدموں میں رکھ دیے کہ یا اللہ اب یہ استعمال ہوں گے جیسے تو چاہے گا، میں نے اپنے پاؤں الٹے کر دیے، یا اللہ پاؤں میری مرضی سے نہیں چلیں گے، تیری مرضی سے چلیں گے، یا اللہ میں نے گھٹنے ٹیک دیے تیرے حضور، میں نے اپنا دل بھی جھکا دیا، سجدے میں دل کا سجدہ بھی ہو جاتا ہے، دل بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، یا اللہ میرے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش اب تیرے تابع ہوگی، یا اللہ میں نے اپنا دماغ تیرے حضور جھکا دیا، اب میرے دماغ کی ہر سوچ اب تیری سوچ ہوگی۔ بتائیے سجدے سے اٹھنے کے بعد سوچ اللہ کی ہوئی، خواہشیں اللہ کی ہوئیں، گھٹنے اللہ کے ہوئے، پاؤں اللہ کے ہوئے، کیا ہاتھ اللہ کے ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو تیرا سجدہ کیسے ہوا ہے؟ پتا کرو کیا زندگی میں ایک سجدہ بھی ابھی تک ہوا ہے صحیح سجدہ؟ ابھی سجدے کے صحیح مقاصد کے ساتھ، صحیح فلسفی اور صحیح مقاصد کے ساتھ کیا ایک سجدہ بھی مجھے نصیب ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو خدا کے واسطے اللہ کے حضور ایک ہی سجدہ کامیاب کر لو، ایک سجدہ۔ میری سوچ، اللہ کہتے ہیں ایمانداری سے چلو، ہم کہتے ہیں بے ایمانی نہ کریں، سودا بکتا نہیں ہے، کہاں گیا سجدہ؟ اللہ کہتے ہیں نظریں میرے حضور جھک گئیں، ہم نے موبائل کھولنا ہے، گندے مندے ڈانس دیکھنے ہیں، گندے مندے فوش کلپس دیکھنے ہیں، کہاں گیا ہمارا سجدہ؟ ہماری سوچ ہر وقت دنیا داری کی، آخرت کا فکر کوئی نہیں، کہاں گیا ہمارا سجدہ؟ فیکٹری سیل ہو جائے، فیکٹری سیل ہو جائے، سارے گھر والے بیتاب اور بے چین ہو جائیں گے، فوراً لوگوں سے رابطے کریں گے کہ یار فیکٹری سیل ہو گئی ہے، خانہ کعبے کا طواف تیرے میرے لیے سیل ہو چکا ہے، کون تڑپا ہے؟ مسجد نبوی شریف ہمارے لیے سیل ہو چکی ہے، روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت ہاتھوں سے چھینی گئی ہے، کون تڑپا ہے؟ اور پھر بھی عاشق رسول۔ برادران ذی وقار، قربانی کا فلسفہ یہ ہے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ جانور کو ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حضور کی بھی سنت ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا اے ابراہیم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اچھا ایک مزے کی بات سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، یعنی بارشیں نہ ہوئیں، سارا سال بارش نہ ہوئی، سبزیاں کھائی گئیں، جانور کھائے گئے، اور اب جب قربانی کا مہینہ آ گیا تو جانور نہیں ملتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جانور نہیں ملتے، کیا کریں؟ آپ نے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا اجلاس بلایا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ آپ نے فرمایا لوگو کل عید ہے، مدینے میں جانور کوئی نہیں آئے، کیا کریں؟ اگر ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ نہ کیا تو قیامت تک لکھا جائے گا کہ حضور کے صحابہ کرام نے سنت ابراہیمی کو مدینے کے اندر 1 سال سنت کو زندہ نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے، آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تک دمبا آسمان سے نہیں آیا تھا تو چھری کس پہ چلائی تھی؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ۔ سارے عہد کرو اگر اللہ کریم نے ہمارے لیے جانوروں کا انتظام نہ کیا تو ہر صحابی عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ایک ایک بیٹے کو ذبح کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک منظور ہے، اگر اللہ کریم کی طرف سے انتظام نہ ہوا ہم اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا سب سے پہلے مدینہ شریف میں اگر جانوروں کا انتظام نہ ہوا عید کی نماز پڑھنے کے بعد عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرے گا اللہ کے راستے میں، تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جائے۔ جناب یہ بات ہو گئی، اب کیا ہوا؟ عید کا دن فجر کی نماز کے بعد
صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے آئے. جب صحابہ کرام مساجد سے باہر نکلے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا مدینہ کی گلیوں کے اندر جانوروں کے ڈھیر لگے ہیں. جانور دمبے بکرے اونٹ ڈاروں کی ڈاریں آ رہی ہیں. جس صحابی کی نیت تھی ایک جانور ذبح کرنے کی اس کے گھر میں ایک جانور داخل ہو گیا. صحابہ کرام نے اپنے دروازے کھول دیے. 2 جانور 3 جانور 1 جانور اللہ کریم نے جنت سے جانور بھیجے. اللہ کریم نے صحابہ کرام کی نیت کو قبول فرما لیا. آسمان سے جانور بھیجے اور مدینے کے سارے لوگوں نے قربانی ادا کی. صحابہ نزی وقار قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت. اللہ کی قربت. یہ جو آج مجھے صبح کسی نے پوچھا کہ جس نے جانور نہیں کرنا کیا وہ بھی بال کٹوائے گا کہ نہیں کٹوائے گا؟ بھائی بال نہ کٹوانا چاند کل ہو سکتا ہے رات کو اعلان ہو جائے یا پرسوں. یہ بالوں کا نہ کٹوانا ناخن نہ تراشنا صرف قربانی کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے ہے. آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، گھر کی عورتوں نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ قربانی کے دن تک پھر بال نہ کٹوانا ناخن نہ تراشنا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ حاجی صاحب نے قربانی کرنی ہے تو یہ نہیں کریں گے، حافظ شعیب نے نہیں کرنی تو وہ ناخن تروا سکتے ہیں، وہ حجامت کروا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ نے بال آج کٹوا لیجئے، کل صبح تک کٹوا لیجئے، کیونکہ اگر کل رات چاند ذی الحج کا نظر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی بات سن لیں، کیونکہ جب ہماری ملاقات اب اگلے جمعہ ہوگی تو ذی الحج کے وہ تقریباً 5-6 دن گزر چکے ہوں گے. سماعت فرمائیے. قرآن پاک کے اندر جن 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ آنے والے 10 دن ہیں. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اللہ کریم نے ایک رات کی نہیں ذی الحج کی 10 راتیں اتنی قیمتی ہیں، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں کہ یاد رکھیے گا یہ 10 راتیں اتنی افضل ہیں، اس رات جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. وہ 10 راتیں کون سی؟ جنوری کی، فروری کی نہیں، ربیع الاول شریف کی نہیں، یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی اللہ نے قرآن پاک پہ قسم کھائی ہے. اور اس میں کیا کرنا حضور کی خاص سنت ہے. ویڑوں کا مقابلہ نہیں. پاکستان میں رواج بن گیا یار سارا محلہ جائے ویڑا دیکھنے کے لیے، فلاں کا ویڑا بڑا خوبصورت ہے. ویڑا خوبصورت اس کا نہیں جو صحیح پھٹیا ہوا ہو. وہ قربانی بڑی خوبصورت ہے جو اخلاص کے ساتھ دی جائے، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دی جائے. اچھا کبھی آپ نے غور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے، قربانی کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے آسمان سے ویڑا بھیجا تھا؟ بولے اللہ کریم نے آسمان سے ویڑا بھیجا تھا؟ نہیں. اونٹ آیا تھا؟ جی نہیں. بکرا آیا تھا؟ نہیں. لیلا آیا تھا؟ نہیں. اللہ کریم نے آسمان سے دمبا بھیجا تھا. وہ جنت سے دمبا آیا تھا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا آخر دمبا کیوں آیا تھا؟ کیونکہ دمبے کے اندر جتنی عاجزی پائی جاتی ہے اتنی لیلے اور بکرے کے اندر نہیں پائی جاتی. لیلا اور بکرا جب بھی چلتا ہے نا، لیلا بکرا بڑی شان کے ساتھ اور بڑا اپنے سر کو اٹھا کے چلتا ہے، لیکن دمبا جب چلتا ہے سر کو جھکا کے چلتا ہے. دمبے کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، اس لیے حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ نے دمبا بھیجا تھا. اللہ کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کو تیری عاجزی پسند ہے، اللہ کو تیری اکڑ پسند نہیں ہے. سامعین کبھی آپ نے غور کیا دمبے لیلے بکرے کا گوشت کھا کے وضو نہیں ٹوٹتا؟ آپ نے لیلے کا گوشت کھایا، آپ نے وضو کر کے کھایا، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن آپ جب اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟
کیونکہ اونٹ کو اپنے اونچائی پہ تکبر فخر ہوتا ہے، اس فخر والے جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ قربانی کا جانور یہ نہیں کہ آپ ویڑا لے کے آئے تو سارے محلے میں جا پھرانا ہے۔ ذرا دیکھو چودھری صاحب کا ویڑا آیا ہے، اونٹ آیا ہے بڑا موٹا تازہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جانور بہت زیادہ موٹا جانور نہ لیا کریں، پتا کیوں؟ ان کو وہ ٹیکا لگا لگا کے موٹا کرتے ہیں، ان کو دوائیاں، جیسے دیسی مرغی پتلی ہوتی ہے لیکن بڑی چست ہوتی ہے، ولایتی مرغی بڑی موٹی ہوتی ہے لیکن بڑی پھوسڑ مال ہوتا ہے، ایسے ہی جانوروں کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں لیلے بکرے کو موٹا کرنے کے لیے، ویڑے کو بڑا موٹا تازہ کرنے کے لیے اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کو جناب کیمیکلز دیے جاتے ہیں، اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے، اس کی قیمت تو بڑھ جاتی ہے، اس کی بظاہر خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا گوشت بھی بیماری کا سبب بنتا ہے، اس کا گوشت کھانا اتنا مفید نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آپ کو ایسے جانور لینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، میری نظر تو تمہارے اخلاص پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر اخلاص پہ ہوتی ہے، گوشت کی مقدار پہ نہیں ہوتی۔ ایک اور بات سن لیجئے، آپ نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ نہیں، کثرت کے ساتھ، ایک دن چھوڑ لیں ایک دن رکھ لیں، ایک دن چھوڑ لیں ایک دن رکھ لیں، لیکن عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ بعض عورتیں یا بعض مرد گھروں میں پتہ کیا کہتے ہیں، عید کے دن، قربانی والے دن ایک چیز کھا لو، وہ نہیں میرا روزہ ہے، بھائی روزہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی عید پہ جو گزر گئی ہے، چھوٹی عید والے دن گھر سے کچھ کھا کے جانا حضور کی سنت ہے۔ میرے سارے برادران کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چھوٹی عید والے دن گھر سے کوئی چیز کھا کے جانا حضور کی سنت ہے، پر بڑی عید پہ خالی پیٹ آنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کے جب قربانی کی جائے تو قربانی کی گوشت یا کلیجی کی بوٹی پکا کے فٹافٹ اس کے ساتھ اپنے کھانے کا آغاز کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ جو ایسے کرے گا اللہ اسے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ بڑی عید پہ روزہ نہیں ہوتا، لیکن اگر قربانی والی بوٹی کے ساتھ یا قربانی کے جانور کی کلیجی کے ساتھ اپنے کھانے پینے کا آغاز کیا جائے اللہ آپ کو روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ روزے کا ثواب اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے، روزے کا ثواب اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے۔ عید والے دن روزہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ جب بڑی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس مسجد میں بھی انشاءاللہ بڑی عید کی نماز ہوگی، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ نے گھر سے کچھ نہیں کھا کے آنا، خالی پیٹ آنا ہے، جا کے قربانی کا گوشت۔ اب آپ پوچھیں گے ہمارے گھر تو قربانی کوئی نہیں ہونی، تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کوشش کریں قربانی کا گوشت فٹافٹ ان گھروں میں بھیجیں جہاں قربانی نہیں ہو رہی، تاکہ اگر ان کا ایسا نیت ہو فٹافٹ وہ قربانی کا گوشت کو چکھ سکیں اور وہ اپنے کھانے پینے کا آغاز کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر میں عید والے دن بھی دال پکی ہو، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اچھا، اب ایک آخری بات سن لیجئے، یہ عید ہے، اس کو بڑی عید کہتے ہیں، اور عید الفطر کو چھوٹی عید کہتے ہیں، آنے والی کو بڑی عید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کو چھوٹی عید جو گزری ہے اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں۔
آگے والی کو بڑی عید کہتے ہیں۔ چھوٹی عید ہمارے لیے ہوتی ہے، ہم نے روزے رکھے تراویحاں پڑھی، اللہ ہمیں خوشی کا ایک دن عطا فرماتے ہیں، اس کا نام عید الفطر ہوتا ہے۔ عید الفطر ہوتا ہے، اسے چھوٹی عید کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اور بڑی عید کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، وہ ذات بڑی ذات ہے، بڑی شخصیت ہے، چونکہ بڑی عید کی نسبت اس بڑی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ چھوٹی عید کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اس کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے۔ تو صاحب نصیب وقار، اب مجھے بتائیے، جب عید کا چاند نکل آئے گا تو جو پہلے 10 دن ہوں گے کیا کرنا ہے؟ بولیں، روزہ رکھنا ہے۔ ایک نہیں، کوشش کرنا کم از کم کچھ 3-4 روزے رکھے جائیں۔ گرمی کا موسم ہے لیکن مزہ تو یہی آتا ہے نا۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ بڑا مزہ آتا ہے شدید سردی میں وضو کرنے کا، اور بڑا مزہ آتا ہے شدید گرمی میں روزہ رکھنے کا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہی تو مزے کی بات ہوتی ہے کہ جناب شدید گرمی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بار بار پانی پینے کو جی کرتا ہے۔ اور قربانی یہ ہے، قربانی صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا یا نام نہیں، بھائی گرمی کے موسم میں روزہ رکھو، اپنی پانی کی خواہشوں کو قربان کرو، یہ بھی تو قربانی ہے نا۔ اور قربانی کون سا عمل ہے؟ قربانی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے، جو بندے کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اور ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ، آپ کو پتہ ہے جب زمانہ جاہلیت میں 4 مہینے حرمت والے تھے، خاص ذی الحج، محرم، شعبان، رمضان، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ حرمت والے کیا مطلب؟ جنگ کرنا حرام، تو ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ جن گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے نا، اس مہینے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ روز لڑتے ہیں نا، خدا کے واسطے لڑنا بند کر دینا کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس مہینے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں تو عرب کے جاہل بھی لڑنا بند کیا کرتے تھے، آپ کو پھر بھی میرے حضور کے امتی ہیں، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ جب 10 دن آپس میں لڑائی بند رکھو گے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ہدایت دے دے اور کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا۔